ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی فنکشن میں جائیں تو ایک دو چیزیں سیکھ کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی سیکھنے والا جو موڈ ہے نا وہ کبھی بند نہیں کرنا۔ آپ کی عمر کوئی بھی ہو، جو آپ کا لرننگ پروسیس ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اس سے آپ کو ہر لمحہ جو ہے ریکارڈ ملتی ہے، اور جس دن آپ یہ سمجھ لیں کہ میں مکمل ہو گیا، اس سے اگلے لمحے جو ہے آپ نیچے گر جائیں۔ تو اپنے لرننگ موڈ جو ہے وہ آپ نے آن رکھنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو آج میں اس کو اصل میں اپنے جو خطاط بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور جو طلباء و طالبات ہیں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو قاری ہے، قاری جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ جتنا ترتیب کے ساتھ پڑھے گا اور تجوید کے ساتھ پڑھے گا، اتنا ہی جو سامعین ہیں اس سے محسوس ہوں۔ آپ کو بہتر لگے گا قرآن کو سننا، اور اگر ہم اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں تو ہماری زندگی کی قائم پڑ جائے۔ تو بحیثیت استاد ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو صرف عربی عبارت نہ پڑھیں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر جو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا ہے۔ میں اس کو خطاطی سے کیسے ریلیٹ کرتا ہوں؟ بہت سی صنف ہیں خطاطی کی، اور بہت سے ممالک میں خطاطی ہو رہی ہے۔ خطاط اتنے خوبصورت انداز سے اسے آہستہ آہستہ لکھتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک قاری قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایک خطاط جو ہے وہ قرآن کو بہت آہستگی ساتھ لکھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا پیارا لکھتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ سے ہوتا ہوا دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں خطاط حضرات کا کہ جنہوں نے قرآن پاک کی اس صنف کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ اتنی بڑی گیدرنگ دیکھ کے دل کو تسلی اور تشفی ہوتی ہے۔ اور شکر گزار ہوں احباب کا جو ان بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں تاکہ بچے آگے بڑھیں۔ سرپرستی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ اور ایک اور بات، جو ہمارے مدینہ شریف کے خطاط کی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی، آپ کی بھی زیارت ہو گئی کہ ماشاءاللہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ تو تھا کہ میں تو اس کو آپ کو بھی قاری سمجھتا ہوں، قرآن کا آپ لکھنے والے قاری ہو گئے اور وہ پڑھنے والے قاری۔ اور اگلی بات جو میں نے انعامات کی تقسیم کے دوران سیکھی وہ یہ ہے کہ کسی بھی کامیابی کے پیچھے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر فاران اسکول کو اللہ پاک نے ایک اچھا خطاط استاد دیا ہے میڈل کی صورت میں، تو اس نے آگے کتنے بچے جو ہیں تیار کر دیے۔ تو استاد کا جو ہے بہت بڑا رول ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ میم آئی سلیوٹ یو، آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف انہوں نے کیا، ہاں ان کی قابل زیادہ ہے، ان کے بچوں نے انعامات دیتے ہیں، ہر استاد کی کوشش اس میں شامل ہے۔ بینگ اے ٹیچر جو ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں تو پھر آگے بچہ بھی کمپیٹنٹ ہوگا۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک کمپیٹنسی پیدا کرے تاکہ وہ آگے فیوچر میں اچھے کمپیٹنٹ اساتذہ پیدا کر سکے۔
اور تیسری بات جو ہے میں نے فیل کیا تھا جب مجھے میسج ملا کہ آپ آئیں گے اس فنکشن میں، تو میں نے فیل کیا کہ ہمارے بہت سارے خطات جو ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ماشاء اللہ مدینہ شریف تک موجود ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص پبلسٹی نہیں ہے، مطلب لوگوں تک آپ کی بات پہنچ نہیں پاتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ غور کیجیے گا کہ پورے ہال میں ہر بچے کے پاس نہ صحیح بڑے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے۔ ہم نے اس موبائل کو رکھا ہوا ہے تصویریں کھینچنے کے لیے، تصویریں دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا ہم بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی یونیورسٹی میں نے جتنے سوشل میڈیا گیجٹس ہیں ان کو استعمال کیا، اور الحمدللہ پچھلے 3 ماہ میں میرا پرسنل یونیورسٹی کا جو ریچ ہے پبلک کا وہ 1 لاکھ سے زیادہ۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی سوشل میڈیا گیجٹس کو یوز کریں تاکہ یہ جو فورم ہے یہ پراپرلی پبلسائز ہو، اور پھر لوگوں کو جو ہے، آپ لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگوں سے جو شوقین حضرات ہیں ان سے پذیرائی ملے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کے ہاں تو اجر آپ کو ملے گا، تو انشاءاللہ یہاں پر بھی جو ہے آپ کو اس کا اجر ملنا چاہیے۔ اگر پراپر آپ کی جو ساری کی ساری پیٹنگس ہیں، جو ساری کی ساری آپ نے تیار کی ہیں، مقابلے میں آئی ہیں، بیٹا یہ جیتنا ہارنا کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ ایسا فورم ہے جس میں آپ نے شامل ہونا ہوتا ہے۔ جیت ہار جو ہے وہ آپ کو پھر مل جائے گی، آپ کے شامل ہونے سے آپ کو اتنا اجر مل جائے گا جس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو خاص طور پہ ہے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، جیت ہار کوئی چیز نہیں ہے، شامل ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ شامل ہوئے، آپ انشاءاللہ کل جیتو گے بھی اور پہلی پوزیشن حاصل کرو، کوشش اپنی جاری رکھیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو میری یہی گزارشات ہیں کہ اس فورم کو ذرا پبلسائز بھی کر دیا جائے، سوشل میڈیا گیجٹس ہیں، دیکھیں بچے جو ہے نا وہ موبائل نہیں چھوڑتے، گھر میں آپ مائیں جو ہیں، میرے پاس ایک ماں آئی ہو کہ میں نے کہا کہ بچے کے پاس موبائل ہے، یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ میں نے کہا میرے سامنے بچے سے لے کے دکھائیں، اگر یہ آپ کا ہے تو آپ مجھے بچے سے لے کر دکھائیں۔ اس نے کہا لو بچے میرا موبائل پر۔ تو بین استاد دیکھیں، میں اپنی کلاس کو اجازت دیتا ہوں کہ میری کلاس میں موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ پوری یونیورسٹی کہتی ہے موبائل الاؤ نہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ یوز کریں، لیکن اس وقت کریں جب میں آپ سے کروں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ وہ ڈیوائس آپ بچوں سے دور نہیں کر سکتے، کائنڈلی آپ ان کو اس کے صحیح استعمال پہ لگا دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، یہاں آنے کا بہت عزت اور افزائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔